عبادی الذین اصطفیٰ۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین حضرات رفع الیدین کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اپنا ایک مضبوط دلیل سمجھتے ہیں، اور رفع الیدین کی بار بار تقاریر بھی کرتے ہیں اور تحریریں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ جہاں تک رفع الیدین کا مسئلہ ہے کہ رفع الیدین کا اس بات، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ رفع الیدین کا اس بات احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے رفع الیدین پر دوام کی، ہمیشگی کی۔ تو رفع الیدین پر دوام اور ہمیشگی کے لیے غیر مقلدین کے ابو یحییٰ نور پوری صاحب وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں، اس کو سماعت فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ مالک بن حویرث 9 ہجری میں گئے تھے، یعنی بالکل آخر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ کہتے ہیں نا مکے میں کرتے تھے تو مدینے میں آ کے چھوڑ دیا تھا، یہ مدنی زندگی کا بھی آخری دور ہے 9 ہجری میں۔ یہ مالک بن حویرث نے خود پڑھی بھی نبی کی زندگی کے بعد، رفع الیدین کیا، رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا اور بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ مالک بن حویرث 9 ہجری میں گئے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، مدنی زندگی کا آخری دور تھا، اور وہ روایت کرتے ہیں رفع الیدین کی۔ تو ابو یحییٰ نور پوری صاحب اس سے ہمیشگی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آخری دور میں جو مالک بن حویرث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی اور پھر اس کو بیان کیا اور تابعین نے اس کو بیان کیا، تو یہ ہمیشگی ثابت ہو گئی کہ حضور کے بعد یعنی اس عمل کو بتایا جا رہا ہے جو رفع الیدین ہے، یعنی رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ تو سامعین، یہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب اس سے ہمیشگی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی مالک بن حویرث سے نسائی شریف کے اندر سجدوں کی رفع الیدین موجود ہے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ جب سجدوں کی رفع الیدین نسائی شریف کے اندر موجود ہے اور وہاں بھی یہی مالک بن حویرث ہیں، جب یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 9 ہجری میں گئے تھے اور یہ اس بات پر کہتے ہیں کہ یہ زندگی مدنی زندگی کا آخری دور تھا، تو بھائی اگر اس سے آپ رفع الیدین کی ہمیشگی ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوام ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں سے یہ جو سجدوں کی رفع الیدین ہے اسی مالک بن حویرث سے ثابت ہو رہی ہے اور منقول ہے احادیث، تو وہ سجدوں کی رفع الیدین آپ کے نزدیک ہمیشگی پر کیوں نہیں آتی؟ یعنی آپ سجدوں کی رفع الیدین کے لیے اس سے ہمیشگی کا دلیل کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ بھی انتہائی عجیب بات ہے، حالانکہ ترک رفع الیدین کی احادیث موجود ہیں۔ الصراط المستقيم صراط الذين